بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جب فرعون کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کہا، اے موسیٰ، اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے پاس جا اور اس سے یہ کہہ دے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور مساکین پر ظلم نہ کرے، ورنہ اس پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ کا یہ حکم سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، او متکبر فرعون، سن، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ فرعون ہنس کے کہنے لگا، کون اللہ؟ یہاں کا تو رب میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے، تیری حکومت تو ان چند لوگوں پر ہے، لیکن حقیقی مالک تو وہ ہے جو مشرق اور مغرب پہ حکومت کرتا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس کی سلطنت تلے چرندے پرندے اور اللہ کی بہت ساری مخلوق اپنی زندگی بسر کرتی ہے۔ فرعون یہ بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کہیں تو دیوانہ تو نہیں ہو گیا ہے؟ تو اپنے کپڑے دیکھ، اپنی حیثیت کو دیکھ، میرے دربار سے نکل جا، ورنہ میں تجھے قید کروا دوں گا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے متکبر بادشاہ فرعون، اگر میں کوئی اللہ کی نشانی ابھی لے آؤں تو کیا بنی اسرائیل کو آزاد کرو گے؟ انسانیت پر ظلم کرنا بند کرو گے؟ فرعون کہنے لگا، کون سی چیز ظاہر کرنا چاہتے ہو، ابھی ظاہر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو زمین پر رکھا۔ جیسے ہی عصا کو زمین پر رکھا، وہ اژدہا بن گیا اور فرعون کے محل میں پھرنے لگا۔ پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ فرعون کے محل والے سب حیران ہو گئے۔ فرعون نے سوچا کہیں بغاوت نہ ہو جائے تو کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو اس جادو کے زور سے میری سلطنت کو ختم کرنا چاہتا ہے، بنی اسرائیل کو آزاد کرانا چاہتا ہے؟ اے موسیٰ، یہ جادوگروں کی زمین ہے اور میرے پاس اس سے بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، کیوں نہ ایک مقابلہ کرتے ہیں؟ تو اپنا جادو دکھا اور ہمارے جادوگر اپنا جادو دکھائیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی نشانی ہے۔ بس پھر کیا تھا، فرعون نے اپنے بہترین 40 جادوگروں کو بلوایا جو بچپن سے ہی جادو سیکھ رہے تھے، اور ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا بھائی ہارون تھا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے جادو کرنے والو، جھوٹ نہ بولو، اللہ کی مخلوق کو گمراہ نہ کرو۔ میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جادوگر نہیں۔ میں تو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ وہ سب آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کچھ نے کہا شاید یہ اللہ کا نبی ہو، کچھ نے کہا نہیں۔ صلاح مشورے کے بعد وہ سب جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرعون کہنے لگا، اے جادوگرو، جو تم چاہو گے وہ سب عطا کیا جائے گا اور تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل کیے جاؤ گے۔ وہ لالچ میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ دونوں صرف ایک جادوگر ہے اور کچھ نہیں، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ پھر وہ 40 کے 40 جادوگر مقابلے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ تمام لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، آج جو بھی غالب آ گیا بس وہی سچا ہے۔ وہ 40 جادوگر کہنے لگے، اے موسیٰ، پہلے تم اپنی نشانی ظاہر کرو، پھر ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا، اے موسیٰ، پہلے ان کو اپنا جادو دکھانے دے۔ بس ان کے پاس جو لاٹھیاں اور رسیاں تھی انہوں نے زمین پر پھینکی
اور انسانوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کو وہ سب سانپ نظر آنے لگے، حرکت کرنے لگے۔ وہ سب لوگ ڈر رہے تھے کہ اتنی ہی دیر میں غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ اپنی لاٹھی پھینک۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکا، وہ اژدہا بن کے ان جادوگروں کے تمام سانپوں کو کھا گیا۔ سب لوگ دل ہی دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے لگے۔ اور یہ منظر جب جادوگروں نے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، اے لوگو، یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہم تو جادو صرف انسانوں کی آنکھوں پر کرتے ہیں، لیکن موسیٰ نے جو کیا وہ تو سچ ہے۔ یہ کہہ کر وہ سب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں پر گر گئے اور تسلیم کرنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ ہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سبق آموز قصہ اچھا لگا تو ایک لائک ضرور کرنا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔